کہنا ہے کہ یہ جو سورج اللہ نے بنایا ہے اس میں ہماری جو دنیا جس میں ہم بستے ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور اس میں سارے انسان، سارے جنات، چرندے پرندے سب جو بستے ہیں، ایسی 11,20,000 زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں۔ 11,20,000 زمینیں ایسی سورج کے اندر سما سکتی ہیں، اور یہ سورج جس میں ہماری اس زمین کی طرح 11,20,000 زمینیں سما سکتی ہیں، اس سے بڑا اللہ نے ایسے سیارے بنائے ہیں جس میں سورج کی طرح کئی 100 سورج اس میں سما سکتے ہیں۔ جس سورج میں 11,20,000 زمینیں ہماری زمین کی طرح سما سکتی ہیں، اللہ نے اس سے بڑے ایسے ستارے بنائے، سیارے بنائے جس میں یہ موجودہ سورج سے کئی 100 سورج اس میں سما سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشمس والقمر، چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں غور کرو۔ اب سائنسدان اس میں غور کرنے کے بعد وہ اپنی دنیا میں مشہور معروف بن جاتے ہیں اور بڑی مقبولیت انہیں مل جاتی ہے، بڑا عہدہ اور پوسٹ انہیں مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں غور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس میں غور کر کے اللہ کو پہچانو۔ وہ سائنس تو ہلاکت کے قابل ہے جس میں تم نے سورج کو، چاند کو، زمین کو، سب کو ناپ لیا، لیکن اسے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، کس نے بنایا اسے معلوم نہیں کیا۔ اور علم الفلکیات والوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو یہ ستارے ہیں ان میں سے بعض ستارے جو ایسے جو سورج سے بھی بڑے ہیں، اور بعض ستارے ایسے ہیں کہ ان ستاروں کے ارد گرد گھومنے والے چھوٹے چھوٹے سیارے جو اللہ نے بنائے ہیں، وہ سیارے ایسے ہیں کہ ایک ستارے کا چکر لگانے میں بعض سیاروں کو 10 لاکھ سال کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ ایک ستارے کا چکر لگاتے ہوئے ایک سیارہ گھوم رہا ہے تو گھومتے 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 10 لاکھ سال لگ جائیں گے، پھر جا کے اس کا ایک چکر ہوگا۔ ایسی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشمس والقمر، چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور چاند میں اللہ نے روشنی رکھی ہے، اپنی قدرت سے اللہ نے اس میں روشنی رکھی ہے، وہ روشنی سورج میں اللہ نے اپنی قدرت سے روشنی رکھی ہے، تو وہ سورج اللہ کی قدرت سے جو روشنی لے رہا ہے، اللہ کے نور سے جو روشنی لے رہا ہے، وہ سورج اپنی روشنی چاند کو بھی دے رہا ہے اور وہ زمین کو بھی دے رہا ہے۔ زمین میں فی نفسی کوئی روشنی نہیں ہے، چاند میں بھی فی نفسی کوئی روشنی نہیں ہے۔ رات ہو جائے تو زمین پر جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسے ہی چاند بھی بالکل کالا اور تاریک ہے۔ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے تو پھر وہ روشن ہو کر رات میں جب طلوع ہوتا ہے تو پھر اس کی روشنی سے چاندنی رات بنتی ہے۔ 11، 12، 13، 14 کے ان دنوں میں دیکھیں گے تو چاند بالکل پوری شکل میں بنا ہوا ہوگا، تو اس سے جو روشنی زمین پہ پڑتی ہے وہ بھی اس سے چاندنی پیدا ہوتی ہے اور روشنی نکلتی ہے۔ یہ چاند سورج سے روشنی لے کے زمین کو روشنی دے رہا ہے۔ فی نفسی چاند میں بھی روشنی نہیں ہے، زمین میں بھی روشنی نہیں ہے۔ اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، یہ سب ایک دوسرے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چاند کے، سورج کے اور زمین کے درمیان میں، سورج کے اور زمین کے بیچ میں چاند آڑے آ جاتا ہے، تو چاند بھی چونکہ تاریک اور اندھیرے میں ہے، وہ بھی کوئی روشنی والا نہیں ہے۔ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، سورج کی روشنی چاند میں بھی پڑتی ہے، اور یہ چاند کی ذمہ داری ہے کہ رات میں طلوع ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند دن میں طلوع ہو کر اپنی روشنی دکھائے، دن میں نکلے گا لیکن اپنی روشنی نہیں دکھا پائے گا، اس واسطے کہ اس وقت سورج کی روشنی چلے گی۔ تو چاند بھی اندھیرے میں ہے، زمین بھی اندھیرے میں ہے۔ سورج اصل چاند کو بھی روشنی دے رہا ہے، زمین کو بھی روشنی دے رہا ہے۔ اگر سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آڑے آ جائے تو پھر سورج کی روشنی زمین پہ نہیں پڑتی، تو پھر اسے سائنسدان کہتے ہیں سورج گرہن۔
کہ سورج کی روشنی اب زمین پہ نہیں پڑ رہی ہے. اور پھر کبھی یہ تینوں چکر لگاتے ہوئے ایسا ہوتا ہے سورج کے اور چاند کے درمیان میں زمین آڑے آ جاتی ہے. زمین بھی چونکہ اندھیرے میں ہے، اس کے اندر کوئی فی نفسی روشنی نہیں ہے، تو سورج اور چاند کے درمیان میں زمین آڑے آ جاتی ہے کیونکہ چاند سورج سے روشنی لے رہا تھا. اب بیچ میں زمین آڑے آ گئی تو اب چاند کی روشنی رات میں وہ نکلنا اس کی ذمہ داری ہے روشنی لے کر، تو اب وہ زمین آڑے آ گئی تو اب سورج کی روشنی چاند میں نہیں ہے. اب چاند جب زمین پر یعنی رات میں جب نکلے گا تو وہ روشنی والا نہیں رہے گا، تو پھر اسے کہتے ہیں چاند گرہن، کہ اب سورج چاند میں روشنی نہیں ہے. تو چاند کی ذمہ داری رات میں نکلنے کی ہے، تو رات میں نکلا اور روشنی نہیں ہے تو اسے بولیں گے چاند گرہن. سورج کی ذمہ داری دن میں نکل کے روشنی دینے کی ہے، تو دن میں نکلا لیکن روشنی نہیں دے رہا ہے تو اسے بولتے ہیں چاند گرہن، سورج گرہن. یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے. ایک دوسرے کے آڑے آ جاتے ہیں تو پھر اس سے چاند گرہن اور سورج گرہن پیدا ہوتے ہیں. زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کے کافروں کا، مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ چاند گرہن، سورج گرہن جو ہوتا ہے، دن میں سورج نکلا لیکن روشنی نہیں دے رہا ہے، رات میں چاند نکلا لیکن چاندنی نہیں دے رہا ہے. اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ عام طور سے یہ سورج گرہن، چاند گرہن کب ہوتا ہے؟ سورج گرہن مہینے کے آخری دنوں میں 28 اور 29 تاریخوں میں ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہو. اور چاند گرہن کے بارے میں بولتے ہیں کہ 13، 14، 15 ان دنوں میں جو چاندنی والے رات ہوتی ہے ان دنوں میں چاند گرہن ہوتا ہے. زمانے جاہلیت میں عرب کے کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا میں اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کے بادشاہ بنے گا، آگے چل کے حاکم بنے گا، آگے چل کے بہت بڑا اچھا انسان بنے گا، تو ایسی صورت، ایسے موقع پر چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے. اور اگر کوئی اچھا انسان مر گیا، جو دنیا میں اچھا انسان تھا، وہ اچھا کام کر کے گیا، لوگوں کی، مخلوق کی خدمت کر کے گیا، تو کوئی اچھا انسان بھی مر جائے تو اس صورت میں بھی یہ چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے. تو اسے چاند گرہن کو اور سورج گرہن کو وہ لوگ جوڑتے تھے انسان کی پیدائش سے اور انسان کی وفات سے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 مہینے یا 2 سال کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو مکے کے کافر یا مدینے کے یہودی وغیرہ یہ کہنے لگے کہ محمد کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور کسی اچھے آدمی کے انتقال ہونے پر ہی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے، یا کسی برے آدمی کے انتقال پر ہی چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے. تو چونکہ محمد کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس واسطے آج سورج گرہن ہوا ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر مشہور ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا اپنے بیٹے کی تدفین کے بعد، اور فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، چاند اور سورج اللہ کی قدرت میں سے ہیں. لا یخسفان لموت احد ولا لاحیاتہ، کسی کے مرنے پر یہ چاند گرہن، کسی کے پیدا ہونے پر یہ چاند گرہن نہیں ہوتے ہیں. گرہن کا مطلب چاند کی روشنی مان پڑ جانا. حدیث پاک میں لا یخسفانی کا لفظ ہے، اور خسفہ کا لفظ آتا ہے دھسنے کے لیے. فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے فلاں قوم کو اور اس کے سارے گھر والے، پورے اس کے خاندان اور کنبے کو زمین میں دھسا دیا. فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا. تو لا یخسفانی، یہ چاند اور سورج دھستے نہیں ہیں، یعنی روشنی یہ اندر جا کے چھپ گئے اور ان کی روشنی نہیں دکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انتقال ہو گیا اس واسطے یہ اپنی روشنی دینے سے مان پڑ گئے، کوئی پیدا ہو گیا اپنی روشنی دینے سے مان پڑ گئے. تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح کوئی اچھا آدمی مر گیا تو لوگ سارے روتے ہیں، غم مناتے ہیں، تو ان کے مرنے پر چاند بھی رو رہا ہے. اب وہ رونے کی علامت کیا ہے کہ اپنی روشنی نہیں دے رہا ہے، اپنا چہرہ چھپا لیا، اس واسطے اب روشنی نہیں پڑ رہی، تو چاند گرہن اور سورج گرہن ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی موت اور زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں؟ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ،
اگر کبھی ایسا ہو کہ تم چاند گرہن دیکھو یا سورج گرہن دیکھو تو فوراً نماز کی طرف بھاگو، فوراً نماز کے لیے آؤ اور نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اور کب تک نماز پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند گرہن ہو جائے۔ خود نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد سن 5 ہجری میں، ہجرت کے 5 سال کے بعد چاند سورج گرہن ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تشریف لائے۔ حضرت عائشہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوراً مسجد میں آئے اور صحابہ کو جمع فرمایا اور نماز 2 رکعت نماز ادا فرمائی جماعت کے ساتھ، اور اتنی لمبی رکعت، قیام اتنا لمبا، رکوع اتنا لمبا، سجدہ اتنا لمبا اور دعا اتنی لمبی فرمائی کہ دعا ختم ہونے سے پہلے سورج گرہن ختم ہو گیا، پھر سورج نکل آیا۔ اور امت کو بھی یہی حکم ہے کہ جب سورج گرہن لگ جائے تو فوراً نماز کے لیے آؤ اور جماعت کے ساتھ نفل نماز ادا کرو اور لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبی دعا میں رہو یہاں تک کہ سورج گرہن جو لگا ہے وہ ختم ہو جائے۔ چاند گرہن اگر ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے گی، ہر آدمی اپنی اپنی انفرادی نماز پڑھے گا، لیکن وہ بھی اتنا ہی لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرے گا اور لمبی دعا کرے گا یہاں تک کہ چاند گرہن ختم ہو جائے اور چاند اپنا نکل آئے اور وہ روشنی دے۔ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہو جائے تو اس موقع پر کثرت سے ذکر کرو، لمبی نماز پڑھو، تکبیر و تحلیل کرو، صدقہ خیرات کرو اور اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے جب کبھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہو جائے۔ تو عرب لوگوں کا عقیدہ تو تھا کہ یہ کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے سے متعلق چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے۔ اب جو کہ ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، عرب میں نہیں رہتے ہیں، اب ہم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے وہ ہم کو جاننا ہے۔ ہندوستان میں اسلام آنے سے پہلے ہندوستان کے کافر اور مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا، ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، یہاں کے ہندو اور غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے تھے سورج اور چاند یہ دونوں پہلے انسان تھے، ہماری آپ کی طرح یہ لوگ بھی انسان تھے۔ یہ ان کا عقیدہ سنا رہے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ وہ لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بھی انسان تھے، ایک بار چاند کو اور سورج کو پیسوں کی ضرورت پڑی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، یعنی وہ جب انسان تھے، وہ چاند سورج نہیں تھے، وہ انسان تھے، جب تو ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو چاند نے اور سورج نے جو پہلے انسان تھے کسی بھنگی اور چمار سے انہوں نے قرض لے لیا، لینے کے بعد پھر وہ پیسہ جو قرض کا لیا ہوا تھا واپس نہیں کر سکے۔ جب واپس نہیں کر سکے تو دوبارہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا تو وہ لوگ تو اچھے تھے لیکن یہ پیسہ نہیں ادا کرنے کی وجہ سے ان کا جو عقیدہ ہے کہ انسان زندگی میں 7 بار مرتا ہے، 7 بار پیدا ہوتا ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی بار پیدا ہونا ہے اور ایک ہی بار مرنا ہے، ایک ہی بار پیدا ہونا ہے، ایک ہی بار مرنا ہے۔ مرنے میں پھر بول سکتے ہیں کہ قبر میں فرشتے آ کے اٹھائیں گے، اٹھا کے سوال جواب کر کے پھر مار دیں گے، چلو 2 بار موت آ رہی ہے، لیکن اس موت کی کیفیت الگ رہتی ہے۔ لیکن پیدا ہونا تو ایک ہی بار ہے، مرنا بھی دنیاوی اعتبار سے ایک ہی بار ہے۔ یہ 7 جنم تک ساتھ نبھاؤں گا کا جو سنتے رہتے ہیں، 7 جنم تک ساتھ نبھائیں گے، کوئی 7 جنم نہیں ہے، ایک ہی جنم ہے بس۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ 7 جنم ہے کہ یہ اچھا انسان رہا ایک جنم میں تو پھر اگلے جنم میں اور اچھا بن کے پیدا ہوگا، اگر ایک جنم میں تھوڑا خراب رہا، الٹا سیدھا رہا تو پھر اگلے جنم میں کتا بلی خنزیر بن کے پیدا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو چونکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ چاند سورج بھی پہلے انسان تھے، وہ بھنگی اور چمار سے قرض لے کے پیسہ واپس نہیں کر سکے تو اللہ نے انہیں ان کی اچھائی کی وجہ سے، بھگوان نے انہیں اچھائی کی وجہ سے دوبارہ پیدا کیا، لیکن چاند سورج بنا کے پیدا کیا۔ وہ قرض واپس نہیں کرنے کی وجہ سے کبھی کبھار ان کی روشنی چھین لیتا ہے تو انہیں گہن لگ جاتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ یہ چاند سورج کو گہن لگا تھا کس وجہ سے؟ بھنگی اور چمار سے قرض لینے کی وجہ سے۔ تو جب چاند سورج کو گرہن لگتا ہے تو ان دنوں میں ہمارے ہندو بھائی خاص طور سے بھنگیوں کو خیرات دیتے ہیں،
کہ تم سے پیسہ لینے کی وجہ سے ہی وہاں چاند کو گرہن لگا ہے، تو اس واسطے خاص طور سے ان دنوں میں وہ بھنگیوں اور چماروں کو پیسہ صدقہ دیتے ہیں، اور چمار بھی خاص طور سے ان دنوں میں خیرات مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، اور ان کا خیرات مانگنے کی جو آواز نعرہ ہوتا ہے، جیسے کوئی مسلمان بھیک مانگے تو اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ان دنوں میں چمار جب بھیک مانگتا ہے تو وہ آواز لگاتا ہے سورج مہاراج کا قرض چکاؤ، سورج مہاراج کا قرض چکاؤ، یہ ان کی آواز ہوتی ہے، سورج مہاراج کا قرض چکاؤ۔ وہ عقیدہ ہے کہ سورج کا قرض لیے تھے تم لوگ، اب واپس کرو۔ تو اب ان دنوں میں صدقہ خیرات خوب کیا جاتا ہے، یہ عقیدہ ہے غیر مسلم بھائیوں کا۔ اب ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے سلسلے میں؟ مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو جائے تو حاملہ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کھڑکیاں اور دروازے پابندی سے خوب بند کر دینا چاہیے تاکہ قیامت تک نہ کھلیں۔ اور پھر یہ جو حاملہ عورتیں ہیں اپنے ہاتھ میں کوئی چاقو، کوئی سوئی یا کوئی بھی ایسی نوکیلی چیز لے کر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہوگا اس سے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے ہونٹ کٹ جائیں گے۔ بعض لوگوں کو یہاں پر ہونٹ کٹا ہوا آتا ہے تھوڑا سا اس طرف، بعض لوگوں کے دیکھے ہوں گے، تو ان لوگوں کے ان بچوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی والدہ سورج گرہن کے ٹائم پہ کوئی چاقو وغیرہ استعمال کی تھی، اس واسطے بچے کا ہونٹ یہاں سے کٹ کے آیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ایسی سورج گرہن کے موقع پہ باہر نکلیں گے اور سورج کو دیکھیں گے تو اس کی جو شعاعیں نکلتی ہیں ان شعاؤں سے بچے کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اثرات پڑیں گے، تو پھر اس سے بچہ کبھی دیوانہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی لنگڑا بھی ہو سکتا ہے، کبھی فلاں بھی ہو سکتا ہے۔ اور رات میں اگر چاقو وغیرہ استعمال کرے گی تو پھر آپ کو تو نہیں کٹے گا لیکن پیٹ میں اندر جا کے وہ چاقو بچے کو کاٹ دے گی۔ چاقو یہیں پر ہے لیکن اندر جا کے بچے کو کاٹ کے آ جا رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو پھر مسلمان بعض یہ سمجھتے ہیں کہ حامل عورت باہر نہیں نکلے اور چاقو سوئی استعمال نہ کرے، اور بعض یہ بھی سمجھتے ہیں چونکہ آج کی رات 10:45 سے لے کر 5:59 تقریباً 5 سے 7 گھنٹے کا چاند گرہن ہونے کا اعلان چل رہا ہے۔ ایک مہینے سے آپ لوگ بھی اخباروں میں دیکھتے آئے ہوں گے کہ یہ 2018 میں 3 سورج گرہن ہوں گے اور 2 چاند گرہن ہوں گے، اور 100 سال کے عرصے میں یہ پہلا چاند گرہن ہو رہا ہے جو 5 سے 7 گھنٹے کا ہو رہا ہے۔ 100 سال تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 1999 میں ہوا تھا امریکہ میں 2-4 گھنٹے کا، اور یہ 100 سال کے عرصے میں اتنا لمبا چاند گرہن ہو رہا ہے کہ 10:45 سے لے کر صبح 5:59 تک پورا چاند گرہن ہی رہے گا، چاند نہیں نکلے گا، اور پھر یہ 2.5 گھنٹے الگ کیفیت میں رہے گا، 2.5 گھنٹے الگ کیفیت میں رہے گا، 2.5 گھنٹے بالکل خونی کیفیت رہ جائے گی۔ تو آج اس چاند گرہن کا نام دیے ہیں بلڈ مون۔ آج کا جو چاند گرہن ہونے والا ہے اس کا نام دیے بلڈ مون۔ مون یعنی سورج، بلڈ خون، خونی چاند، خون برسائے گا، اور اس کا لال کلر زمین پہ پڑے گا، ہر کوئی لال لال دکھے گا۔ اب کوئی رشتہ بھی کرے گا، کالے لوگ بھی اب لال دکھیں گے، گورے گورے لال لال ٹماٹر کی طرح دکھیں گے۔ تو چونکہ بلڈ مون ہے آج کی رات ہونے والا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ٹماٹر استعمال نہیں کرنا، یہ لکھا ہوا ہے، ٹماٹر استعمال نہیں کرنا، لال کپڑا استعمال نہیں کرنا، اور جو چیزیں لال لال ہو سکتی ہیں وہ سب استعمال نہیں کرنا۔ اور پھر اس کی نحوست سے بچنے کے لیے چونکہ چاند گرہن ہونے سے 7.5 گھنٹے پہلے ہی چاند کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے گرہن لگنے والا ہے، تو 7.5 سوا 7 گھنٹے پہلے اسے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ جو بھی لوگ زمین میں بس رہے ہیں وہ بھی 7.25 گھنٹے پہلے ہی سے حفاظت کے کام شروع کر دینا، کیسے حفاظت کر لوں میں اسے، اور پھر چاند گرہن ختم ہونے کے 7.25 گھنٹے تک اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ باہر نہ نکلا جائے، گھر میں بیٹھا جائے آرام سے، بس سموسے بنا کے گرم گرم کھاتے رہو، اور کوئی ٹی وی بھی ہے تو دیکھتے رہو۔ یہ ساری الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر۔
یاد رکھو چاند گرہن سورج گرہن کا تعلق نہ حاملہ عورت سے ہے، نہ بچے سے ہے، نہ لال کپڑے سے، نہ ٹماٹر سے، نہ بھنڈی بیگن سے ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں مہینوں سے یہ روشنی دینے والا سورج، آج اللہ کا حکم آیا تو وہ نکل رہا ہے لیکن روشنی نہیں ہے۔ مہینوں سے نکلنے والا چاند، ہمیشہ رات میں تمہیں چاندنی دینے والا اللہ کا حکم آیا تو یہ نکل رہا ہے لیکن روشنی نہیں دے رہا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں روشنی دینے والا سورج مان پڑ رہا ہے، روشنی دینے والا چاند مان پڑ رہا ہے اللہ کے حکم پر، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مشرق سے نکلنے والا سورج اللہ کے حکم سے مغرب سے نکلے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تم سورج کے مان پڑنے کو مانتے ہو، چاند کے مان پڑنے کو مانتے ہو، اس کے بے نور ہونے کو مانتے ہو، تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سورج جو روشنی دے رہا ہے وہ آج روشنی نہیں دے پا رہا ہے، چاند جو روشنی دینے والا تھا آج نہیں دے پا رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہا ہے، اور تمہیں اس کا بے نور ہونا دکھائی دے رہا ہے، تو تم یہ بھی سمجھ لو ایک دن ایسا آئے گا کہ ادھر سے نکلنے والا سورج اللہ کے حکم سے ادھر سے نکلے گا، اور جب ادھر سے نکلے گا تو وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، وہ سورج کا وہ دنیا کا آخری سورج ہوگا، اس کے بعد کبھی سورج نہیں نکلے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہر روز مسلم شریف کی حدیث ہے جلد ثانی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر روز سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ڈوبنے کے بعد نکلنے سے پہلے اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے پاس سجدہ کرتا ہے، اور دوسرے دن طلوع ہونے کی اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اور جب اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ آج قیامت قائم کر دینا ہے تو ہر روز اللہ اسے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن جب قیامت قائم کرنے کا ارادہ ہو تو سورج سے کہتے ہیں کہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس لوٹ جاؤ، جدھر سے آیا تھا مغرب کی طرف ڈوب کے اللہ کے عرش کے پاس سجدے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں مغرب سے آیا تھا مغربی سے واپس لوٹ جاؤ، تو مغرب سے سورج جب طلوع ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ طاقت ہے کہ ہم چاند سورج ستاروں کو یہ سب جو ہم روشنی دینے والے بنائے ہیں، ہم ان کی روشنی کو چھیننے پر قادر ہیں، اور جب انہیں مشرق سے نکالنے پر قادر ہیں تو مغرب سے نکال کے قیامت قائم کرنے پر بھی ہم قادر ہیں۔ تو چاند سورج تو اصل میں ہمیں اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات پہ توحید اور یقین پیدا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، نہ کہ اس کی وجہ سے مسلمان توہمات میں پڑ کے اور من گھڑت خیالات میں پڑ کے مسلمان اپنے عقیدے کو بگاڑ لے۔ سورج وہ آسمان پہ ہے، وہ چاند آسمان پہ، وہاں سے یہ ماں کے پیٹ میں اس کا کیا قصور ہے کہ بچے کا ہونٹ کاٹ دیا، اس کا کیا قصور ہے کہ اسے دیوانہ کر دے؟ ایک ایسی حماقت پر مشتمل عقیدہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھے کہ ان پر کچھ اثرات ہوں گے۔ ہاں کسی تجربے کار ڈاکٹر نے، کسی تجربے کار ماہر فلکیات نے جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، وہ تجربات کی زندگی میں ریسرچ کر کے یہ طے کر چکا ہے کہ ہم نے لاکھوں لوگوں کو دیکھا ایسے ہوتے ہوئے، تو پھر علاج معالجے کے میں جیسے شوگر پیشنٹ میٹھا استعمال نہ کرے، ہارٹ پیشنٹ چکنائی استعمال نہ کرے، بی پی کا جو پیشنٹ ہے وہ نمک استعمال نہ کرے، ایسے جیسے احتیاطی تدابیر طبی اعتبار سے ہوتے ہیں، ویسے اگر طبی اعتبار سے احتیاط اگر کسی نے ریسرچ کر کے لکھا ہے تو پھر وہ احتیاط بھی علاج کے درجے کی ہوگی، عقیدے کے درجے کی ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا ہو گیا۔ چاند میں کوئی قدرت ایسی ہے کہ وہ کسی پر کچھ اثر ڈال دے، سورج میں کوئی قدرت ایسی کہ وہ اس میں کچھ اثر ڈال دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں جہاد کرنے کے لیے نکل رہے تھے تو ایک نجومی جو ستاروں کا علم رکھنے والا وہ آیا اور کہنے لگا، علی آپ کا میں بہت بڑا خیرخواہ ہوں، آپ کے انصاف سے میں بڑا متاثر ہوں، آپ کو میں ایک خیرخواہی کی بات کہتا ہوں کہ یہ جس وقت آپ نکل رہے ہیں اس وقت فلاں ستارہ نکلا ہے اور وہ ستارہ بڑا منحوس ہے، اگر تم اس وقت نکلے ہوئے تو تمہاری فوج چاہے جتنی بھی ہو جائے تم ہار جاؤ گے، تو میرا تم سے درخواست ہے کہ تم اب نہ نکلو، تھوڑی دیر کے بعد نکلو، یہ ستارہ جب ڈوب جائے گا تب نکلو گے تو پھر تمہارے ساتھ خیر و برکت رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تو مجھے ایسے ہی مشورہ دیتا کہ اب نہ جاؤ تھوڑی دیر سے جاؤ میں مان لیتا، لیکن جب تو نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ نکلا ہے اور اس کی نوسط غلط پڑے گی اس واسطے اب نہ نکلے، تو اب میں ضرور نکل کے رہوں گا اور دیکھیں کہ اس ستارے کا کیا اثر ہوتا ہے۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاد میں نکلے اور فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے، اور پھر فرمایا ستاروں میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے، کامیابی ناکامی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ تو سورج گرہن، چاند گرہن سے بیماری ہو جانا اور حاملہ کو فلاں ہو جانا، اور بعض یہ بھی لکھتے ہیں اپنے دماغ پہ کنٹرول کریں، چاند سورج جب گرہن ہو جائے تو دماغ پہ کنٹرول کریں، اس کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، آدمی کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے، بات بات پہ جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک نوبت آتی ہے کہ دوست کا دشمن بن جاتا ہے، میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہی چاند گرہن اور سورج گرہن اثر ڈال کے لوگوں کے دماغ کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ جو بیان کرتے ہیں وہ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں، چاند سورج کچھ بھی خراب نہیں کر رہے ہیں، وہ تو بیچارے کچھ بھی ان سے غلطی بھی نہیں ہوتی ہے، گناہ تو ہونا تو بات کی بات ہے، اللہ نے فرما دیا جہاں سے نکلنا وہیں سے نکلے گا، کوئی غلطی نہیں کرتا ہے۔ ایسا عقیدہ بیان کرنے والے، عقیدہ رکھنے والے یہ گنہگار ہیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر خاص طور سے یہ جادو جنات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں ان کے ہمزاد آتے ہیں اور وہ اپنے ہمزاد سے بات کرتے ہیں، ان کے شیاطین آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، اور فلاں فلاں ہوتا ہے، اور پھر ایسے اس موقع پر جادو کا جلدی اثر ہوتا ہے اور بابا کا منتر جلدی وہ کام کر جاتا ہے۔ یہ سارے عقیدے رکھتے ہیں، باقی وہ دنیا کون سی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، باقی اللہ ہی بہتر جانے، لیکن ایسے عقیدے رکھنا بالکل غلط بات ہے۔ اور کوئی اس ہو سکتا ہے کہ اس میں جلدی اثر ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی جادو کرتا یا کراتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے والا کفر کی موت مرتا ہے۔ جادو کفر ہے، جادو کا علم سیکھنا بھی کفر ہے، جادو کا علم سکھانا بھی کفر ہے، جادو کرانا بھی کفر ہے۔ جادو کی ہرگز اجازت نہیں ہے، جادو کرنا یا کرانا، اس میں تعاون کرنا یہ کافرانہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایمان چھین لیتے ہیں، ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ دراصل ہم لوگ کس مسلمان ہو کر بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی کس طرح کے شرک میں مبتلا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا نفس ماں ہم از فرعون کمتر نیست، اورا لیکن اورا آن بود ایرا آن نیست۔ میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے، میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے، فرق صرف یہ تھا کہ فرعون کو لشکر تھا، مجھے لشکر نہیں ہے، فرعون کی سلطنت تھی، میری سلطنت نہیں ہے، میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نفس ما ہم از فرعون کمتر نیست۔ فرعون کیا بولتا تھا؟ الیس لی ھذا الملک تجری من تحتی الانہار، یہ ملک میرا نہیں ہے، دیکھو یہاں میری سلطنت میں نہریں بہتی ہیں، ندیاں بہتی ہیں، میری سلطنت ایسی ہے، میں بادشاہ ہوں، یہ سلطنت میری ہے، یہ نہریں میری ہیں، یہ بادشاہت میری ہے۔ میری ہے کہنے کا وہ شوق اس میں اتنا بڑا ہوا کہ چونکہ لشکر لاؤ لشکر سب ساتھ تھا، وہ میری ہے کہنے کی وہ بات اس میں لشکر کو دیکھ کے زبان سے نکال دیا اور کہا انا ربکم الاعلی، یہ سب میرا ہے تو میں ہی رب ہوں، یہ سب میرا ہے تو میں ہی رب ہوں۔ تو ایسے ہی ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر فرعون بنا بیٹھا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ جسم میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، میری مرضی چلے گی۔ اب چونکہ میں خدا ہوں یہ نہیں بول سکتا چونکہ لشکر ساتھ میں نہیں ہے، ورنہ تو وہ لشکر ساتھ میں ہونے کی وجہ سے تھوڑا آگے بڑھ کے بول دیا میں خدا ہوں، اس کے ساتھ لشکر نہیں ہے تو کہاں تک اپنی خدائی چلا رہا ہے؟ اپنے جسم تک، میں خدا، میرا جسم، میں یہ میرا جسم ہے، میں پردہ کروں یا نہ کروں، میرا جسم ہے، میں حلال کھاؤں یا حرام کھاؤں، میرا جسم ہے، میں چاہے جیسے کپڑے پہنوں، میرا مال ہے، میری مرضی ہے، میں حلال کماؤں کہ حرام کھاؤں۔ قرآن بولتا ہے کہ سود حرام ہے، بولتا ہوگا میرا مال میری کمائی، قرآن کہتا ہے کہ پردے کا اہتمام کرو، بولتا ہوگا لیکن میری بیٹی، میرا جسم، میری مرضی میں جو چاہے وہ کرو۔ ہر آدمی اپنے نفس کے قابو میں ہو کے فرعون بنا بیٹھا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کا لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کا آج لشکر نہیں ہے، اس واسطے کے چھوٹے خدا بن کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، اپنے نفس، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیے ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تم ان لوگوں کی کچھ ذمہ داری لے سکتے ہو جو اللہ کا خدا ماننا چھوڑ کر نفس کی خدائی کے تابع بن کے رہے ہیں؟ نام چاہے کچھ بھی رکھ لیا جائے لیکن جب وہ غلام اور بندہ بن کے جینا اپنے نفس کا، اذا ہو گئی پھر بھی سو رہا ہے،
اس وقت اللہ کا حکم اٹھ کے آنے کا ہے اور نفس کا حکم لیٹے رہنے کا ہے، اور یہ لیٹ رہا ہے تو کس کا حکم مان رہا ہے؟ سامنے حرام اور حلال دونوں آ گیا، اللہ کا حکم حلال لو حرام چھوڑ دو، اور نفس کہہ رہا ہے بیٹی کی شادی ہے، گھر بنانا ہے، فلاں گاڑی خریدنا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ حرام بھی لے لو، رشوت بھی لے لو، سود بھی لے لو۔ اب کس کا حکم مان رہا ہے؟ یہی تو خدائی ہے کہ جس کا حکم تم مان کے جیتے ہو تم اس کو خدا مان رہے ہو۔ دیکھ لو کون کون انسان اپنے نفس کی خدائی کے تابع ہو کے جی رہے ہیں۔ تو مسلمان کس کس درجے شرک میں مبتلا ہے وہ خود نہیں جانتا میں کتنا بڑا مشرک ہوں۔ اس وقت کا سب سے بڑا گناہ، اس وقت کا سب سے بڑا گناہ، اس وقت کا سب سے بڑا گناہ مسلمانوں کا وہ شرک ہے جس کا شرک ہونا بھی مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ سب پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ویسا نہ ڈر کے لوگوں کا ڈر اس کے دل میں ہے۔ اللہ کی عظمت جیسے ہونا ہے ویسی عظمت نہیں، لوگوں کی عظمت اس کے دل میں ہے۔ اس کے قرآن اور اس کے رسول اور اس کے محمد مصطفیٰ کی عظمت اس کے دل میں جیسا ہونا ہے ویسے نہیں ہے۔ اس میں دنیا اور دنیا کی چند ٹھیکریوں کی عظمت اس کے دل میں ہے، اللہ کے احکامات و تعلیمات کی عظمت نہیں، بلکہ اس کے سامنے حرام مال بھی کسی عزت طریقے سے آ جاتا تو اس کی عظمت اس کے دل میں ہے۔ سب سے زیادہ عظمت جس کے دل میں ہو خدا اسی کو کہتے ہیں، خدا اسی کو کہتے ہیں، اسی کی پوجا اس واسطے کی جاتی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت زیادہ ہے۔ اب کوئی آپ دیکھ لے کون آدمی کس کو خدا بنا کے جی رہا ہے؟ تو بزرگوں، چاند سورج جب یہ اس سے گرہن لگتا ہے تو اس کا کسی آفت اور بلا مصیبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ذکر کثرت سے کرو، نماز لمبی پڑھو، دعائیں خوب کثرت سے کرو، صدقہ خیرات کرو، بس اس سے اس کا تعلق ہے، اس کے علاوہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لمبی نماز پڑھو، نماز کا حکم، چاند گرہن ہو جائے تو بھی نماز کا حکم، سورج گرہن ہو جائے تو بھی نماز کا حکم اس وجہ سے ہے اگرچہ کہ سورج آسمان پہ ہے، چاند آسمان پہ ہے، لیکن نماز کو اللہ نے ایسی پاور والی بنایا ہے، تم زمین پہ سجدہ کرو گے اللہ چاند پہ اس کا اثر ڈالیں گے، تم زمین پہ سجدہ کرو گے سورج پہ اللہ اس کا اثر ڈالیں گے، تمہارے سجدے سے سر اٹھانے سے اور ہاتھوں پہ ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ جھکانے سے پہلے اللہ وہ سورج پھر لوٹا دیں گے، اللہ وہ چاند پھر لوٹا دیں گے۔ نماز میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے، اس لیے حکم دیا کہ نماز کا اہتمام کرو۔ نماز تو پڑھتے نہیں، الٹی سیدھے عقیدے رکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسی پاور والی چیز جس کا اثر چاند سورج پر پڑے تو پھر کیا تعجب کی بات ہے، کیا عجیب بات ہے۔ چاند سورج پہ جس نماز کا اثر پڑ سکتا ہو اس نماز کا اثر ہماری زندگی میں کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ سجدہ کرنے والے کی زندگی میں کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ نمازی کی زندگی کیوں نہیں بدل رہی ہے؟ نماز پڑھی جائے اور نماز جیسے پڑھنا ہے ویسے پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔